اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو محبت سے پکارنا چاہا تو کہا یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے۔ ذات جناب خدیجۃ الکبریٰ وہ ہستی ہیں جو خاتم الانبیاء سید المرسلین رحمت للعالمین کو چادر اوڑھانے والی ہیں۔ اس ہستی کو، جس ہستی کے بارے میں خود رسول اللہ نے مسجد میں کھڑے ہو کر مکہ میں خانہ کعبہ کے پاس لوگوں سے سوال کیا اور کہا اے لوگوں، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ انسانوں میں بہترین جد کس کے ہیں، بہترین نانا اور نانی، دادا اور دادی کس کے ہیں؟ لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں، آپ ہمیں تعلیم دیجئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ سب سے بہترین اجداد امام حسن اور امام حسین کے ہیں۔ کیا جناب خدیجۃ الکبریٰ سے بہتر کوئی جدہ ہو سکتی ہیں؟ کیا رحمت للعالمین سے بہتر کوئی جد ہو سکتے ہیں؟ کیا ابو طالب سے بہتر کوئی جد ہو سکتے ہیں؟ اور کیا فاطمہ بنت اسد سے بہتر کوئی جدہ ہو سکتی ہے؟ امیر المؤمنین قسیم الجنت والنار ساقی کوثر کے روئے ارض پر کوئی مسلمان نہ تھا سوائے میرے، علی کے، محمد کے اور خدیجۃ الکبریٰ کے۔ جو خدیجۃ الکبریٰ جو ایمان کل ہے، وہ خدیجۃ الکبریٰ کے ایمان کے اوپر اگر معترف بن جائے، اس کو بیان کرنے والا بن جائے، تو اس سے بہتر اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ امام حسن مجتبیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنی جدہ، اپنی نانی جناب خدیجۃ الکبریٰ سے سب سے زیادہ شباہت رکھتا ہوں۔ امام حسین جناب خدیجۃ الکبریٰ کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں اے لوگو، تم جانتے ہو کہ خواتین میں اول المسلمات جناب خدیجۃ الکبریٰ تھیں، جو سب سے پہلے ایمان لے کر آئیں، اور انہوں نے اپنی زبان سے، اپنے دل سے اور اپنے اعمال اور ارکان سے حق کو اور ایمان کو ثابت کیا ہے۔ میری جان قربان، سید الساجدین پر جو جناب خدیجۃ الکبریٰ سے نسبت کو لوگوں کے سامنے کب بیان کرتے ہیں؟ جب دربار یزید میں شام میں کھڑے ہو کر اسلام کی فتح کا ایک ایسا خطبہ دیتے ہیں کہ جس سے ہر باطل اور ہر نیستی، ہر پستی جو ہے وہ بے نقاب ہو جاتی ہے۔ تو اس مقام پر سید الساجدین فرماتے ہیں انا ابن خدیجۃ الغراء، میں خدیجۃ الغراء کا بیٹا ہوں۔ جناب ابو طالب ہیں جو جناب خدیجۃ الکبریٰ کے فضائل بیان کیے بغیر نہیں رہتے۔ کیا فرماتے ہیں جناب ابو طالب؟ فرماتے ہیں جناب خدیجہ ان الخدیجہ امرأۃ کاملۃ میمونۃ فاضلۃ تخشی العار۔ جناب خدیجہ ایسی خاتون تھیں جو ایک انسان کامل، بابرکت، فاضلہ یعنی ہر کوالٹی ان کے اندر، بہترین کوالٹی ان کے اندر موجود تھی، اور ہر ننگ و عار سے پاک تھیں۔ یہ ذات جناب خدیجۃ الکبریٰ کی ہے، اور ہماری جان قربان اس خدیجۃ الکبریٰ ام المؤمنین پر جو تمام مومنین کی ماں ہے، اور اس کی بیٹی ام الائمہ فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء ہے، جس کے وجود سے جنت ہے۔ اس فاطمہ الزہرا کی جنت جناب خدیجۃ الکبریٰ کے قدموں میں ہے۔ ہم اگر عرش پر دیکھیں تو کیا معراج پر مرتبہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کا نظر آتا ہے۔ جب سفر معراج تمام ہوا، رسول خدا نے چاہا کہ پلٹ کر زمین پر آئیں، تو آپ نے جناب جبرائیل سے ایک سوال کیا، فرمایا کہ اے جبرائیل، کیا تمہاری کوئی حاجت ہے جو میں پوری کروں؟ تو جبرائیل نے کہا یا نبی خدا، میں سید الملائکہ آپ سے ایک حاجت رکھتا ہوں، اور وہ حاجت یہ ہے کہ آپ جب جناب خدیجۃ الکبریٰ سے ملیں، ان سے ملاقات کریں تو ان سے فرمائیں، ان کو میرا سلام عرض کیجئے، اور ان سے فرمائیے کہ اللہ اور سید الملائکہ جناب جبرائیل آپ پر سلام بھیجتے ہیں۔ رسول خدا نے وہ پیغام جو حاجت تھی
جناب جبرائیل کی وہ جناب خدیجہ تک جب پہنچائی تو خدیجۃ الکبریٰ نے کیا پر معرفت جواب دیا. اس سے پتہ چلتا ہے ذات بی بی کی کیسی ہے، کیوں بڑی سے بڑے ہستی ان کے سامنے سجدہ ریز، ان کی فضیلت کے سامنے سجدہ ریز ہے. جواب دیا جبرائیل کو، کہا کہ اگر اللہ اور جبرائیل مجھ پر سلام بھیجتے ہیں تو ان اللہ هو السلام ومنہ السلام وعلیہ السلام وعلی جبرائیل السلام، کہ تمام سلامتیاں تو اللہ کی جانب سے ہیں. ان اللہ هو السلام ومنہ السلام، اور تمام سلامتیاں اسی کی جانب سے آتی ہیں. وعلیہ السلام، ہر خیر، ہر عافیت، ہر سلامتی کی بازگشت بھی اسی رب کی جانب ہے، اور حضرت جبرائیل پر سلام ہے. خدا بھی حمد و ثنا کرتا ہے، پروردگار عالم بھی اس کا اعتراف کرتا ہے. اور رسول اللہ فرماتے ہیں زندہ موجودات میں سے، جو زندہ تھے ان میں سے چند ہستیاں ایسی ہیں جنہیں اللہ نے جنت کی بشارت دی ہے. اور وہ بشارت بھی کیسے دی ہے؟ نبی فرماتے ہیں اللہ کہتا ہے کہ ہم نے جناب خدیجہ کے لیے جنت میں ایک قصر، ایک محل بنایا ہے، اور وہ محل زمرد کا بنا ہوا ہے. اس کے اندر نہ کوئی رنج ہے، نہ کوئی غم ہے، اور اس سے نہریں نکلتی ہیں اس محل میں سے. اور وہ جو نہریں نکلتی ہیں اس کے اطراف میں 12 شجر ہیں، اور وہ 12 شجر ہمیشہ سرسبز و شاداب اور ثمردار رہتے ہیں. جب 12 کی بات آتی ہے تو ہم سب جان جاتے ہیں کہ اشارہ کس جانب ام المؤمنین جناب خدیجۃ الکبریٰ کا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ میری جان قربان نبی کے اس فرمان پر آپ فرماتے ہیں کسی نے مجھے اتنا نفع نہ بخشا جتنا مال خدیجۃ الکبریٰ نے مجھے نفع بخشا. یا پھر یوں اس بات کو اگر میں مزید کھول کر بیان کرنا چاہوں تو رسول اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ کبھی بھی میں 23 سال کے عرصے میں اسلام فتح یاب نہ ہوتا اگر مال خدیجہ اور اثار خدیجہ اور ذوالفقار علی ابن ابی طالب نہ ہوتی. جو کام خیبر و خندق میں علی ابن ابی طالب نے کیا وہی کام مکہ و شعب ابی طالب میں مال خدیجۃ الکبریٰ نے کیا. اسی لیے فرمایا کسی نے مجھے اتنا نفع نہیں بخشا جتنا مجھے فائدہ، جتنا زیادہ میرے لیے باعث منفعت و برکت جناب خدیجۃ الکبریٰ رہی ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ جہاں پر ذات رسول خدا تمام باتوں کا خلاصہ کرتے ہیں اور فرماتے ہیں اینا خدیجہ و اینا مثل خدیجہ، کہاں ہے خدیجہ جیسا اور کون ہو سکتا ہے خدیجہ کی مثال.